میں پاکستانی نہیں ہوں، میں صرف برٹش ہوں۔ پاکستانی تو آپ اور پاپا ہیں۔ میری بیٹی نے جب میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سب کچھ کہا تو مجھے لگا کہ جیسے میری ساری قربانیاں بے معنی ہو گئی ہوں۔ جب میری بیٹی نے پاکستانی پاسپورٹ لینے سے انکار کیا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اپنی ہی اولاد کو کھو رہی ہوں۔ ہم نے پاکستان چھوڑ دیا تھا تاکہ ہماری بیٹی کی زندگی بہتر ہو سکے، لیکن ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ ہی پاکستان کو چھوڑ دے گی۔ میری بیٹی نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں، میں نہیں۔ یہ الفاظ آج بھی میرے دل میں ایک زخم کی طرح تازہ ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سائرہ کے، جو کہ 2002 میں اپنے شوہر عمران کے ساتھ برمنگھم میں آئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس صرف 200 پاؤنڈز تھے اور چند سوٹ کیس تھے، اور ایک خواب تھا کہ ہماری آنے والی اولاد کو وہ زندگی ملے جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی یہ صرف ایک پاکستانی خاندان کی کہانی ہے تو اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ دراصل ہر اس ماں باپ کی کہانی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتوں کی قربانیاں دے دیں، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ خود تو وہ پردیسی کہلائے صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل حاصل کر لے، ان کو زندگی کی وہ تمام آسائشیں مل جائیں، ان کو زندگی کے وہ تمام سہولیات مہیا ہو جائیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہی سب کچھ نہ سائرہ اور عمران نے بھی کیا۔ یہ 2002 میں پاکستان چھوڑ کر یہاں پر برمنگھم میں آ گئے۔ سائرہ نے اپنے باپ کی قبر پیچھے چھوڑ دی اور لاہور کی وہ گلیاں چھوڑ دیں جہاں ہر دکاندار ان کو نام سے جانا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا وہ صحن چھوڑ دیا جہاں پر کہ اس کا سارا بچپن گزرا تھا، وہ نیم کا درخت چھوڑ دیا تھا جس کے نیچے اس نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے تھے۔ اس نے اپنا ایک پورا ملک چھوڑ دیا تھا تاکہ میری بیٹی کے پاس وہ مواقع ہوں جو کبھی میرے پاس نہیں تھے۔ برطانیہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سائرہ اور عمران کو ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر اس کا نام عائشہ رکھ دیا، کیونکہ اس کے والد کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ نام کی لڑکیاں بڑی ہی مضبوط دل کی مالک ہوتی ہیں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، اتنا ٹھیک کہتے تھے کہ اب کبھی کبھی اس بات سے مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرا اور آخرکار وہ دن آ گیا جب کہ سائرہ کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں برٹش نہیں ہوں، مجھے پاکستان کا پاسپورٹ حاصل نہیں کرنا ہے، پاکستانی آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ پاکستان اگر جانا ہے تو آپ اور پاپا چلے جائیں، مجھے پاکستان جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کنسرن صرف سائرہ اور عمران کا نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے کئی ایک پاکستانی خاندانوں کا ہے جن کے بچے اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی نیشنلٹی نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے آپ کو برٹش ہی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو برٹش ہی ثابت کرتے ہیں۔ عائشہ یہاں پہ برمنگھم میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پہلی زبان انگریزی ہی تھی، حالانکہ گھر میں یہ لوگ اردو بولا کرتے تھے، لیکن اسکول میں دوسروں سے سیکھ کر یہ انگریزی ہی بولا کرتی تھی، اور اردو جو تھی وہ اس کو بس ٹوٹی پوٹی سی ہی آتی تھی۔ حالانکہ سائرہ کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گھر میں اپنی بیٹی کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اس کو اردو زبان سکھایا کرتی تھی، اس کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے وہ وہاں کے طور طریقے بتانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ لوگ نا عائشہ کو عید پر شلوار قمیض پہناتے تھے اور گھر میں اسے اردو بولا کرتے تھے اور اس کو اردو پڑھانے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے، اسے پاکستان کی کہانیاں سناتے تھے، اسے اپنے بچپن کے قصے سنایا کرتے تھے۔ کہانیاں سنایا کرتی تھی سائرہ عائشہ کو، لاہور کی بارشوں کی، انارکلی بازار کی، اپنی دادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر کی، اور جب وہ چھوٹی تھی تو بڑے شوق سے عائشہ یہ کہانیاں سنا کرتی تھی اور سائرہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے۔ سائرہ کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی جڑوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ چیزیں محفوظ نہیں ہوتیں، کچھ چیزیں خاموشی سے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہیں۔ اب جی چھوٹے ہوتے ہوئے تو عائشہ اپنی ماں سائرہ کی کہی ہوئی تمام باتیں مان لیا کرتی تھی اور سائرہ کو بڑا ہی اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی ایک اچھی تربیت کر رہی ہے۔ لیکن پہلی بار اسے خطرہ اس وقت محسوس ہوا جب عائشہ 13 سال کی ہوئی، سیکنڈری اسکول میں جا رہی تھی، وہاں پہ ایک تقریب تھی اور اس نے سائرہ نے عائشہ کے لیے ایک خوبصورت سا سبز رنگ کا شلوار قمیض نکالا ہوا تھا کہ تم اپنے اسکول کے اس فنکشن میں یہ شلوار قمیض پہن کے جاؤ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بھی ہم کس کلچر سے، کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جی عائشہ کچھ لمحے کے لیے ان کپڑوں کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ماما کیا میں یہ نہ پہنوں؟
اب جی سائرہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس بات پہ نا عائشہ نے نظریں جھکا لیں کہ اندر سے اس کو یہ کنسرن تھا کہ میں سب سے الگ نظر آؤں گی۔ اب صرف یہ کہنے کو ایک جملہ تھا، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا وہ بیٹی کی ہر بات کو سمجھ جاتی ہے، ان باتوں کو بھی جو کہ ان کہی ہوتی ہیں۔ اب جی ماں کے لیے بعض اوقات ایک جملہ جو ہے نا وہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا بلکہ ایک پورا مستقبل ہوتا ہے۔ اب جی سائرہ نے بھی اپنی بیٹی عائشہ کے اندر اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے میں یا یہ چیز دوسروں کے سامنے شو آف کرنے میں نا شرم محسوس کرتی ہے۔ جو پاکستانی کپڑے ہیں، پاکستانی کلچر ہے اور پاکستانی جو زبان ہے، اسے دوسروں کے سامنے بولنے سے اجتناب کرتی ہے۔ اب جی اس وقت تو سائرہ نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا اور اسے جینز پہننے دی، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ کپڑے صرف کپڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس بات کو، اس خیال کو جھٹک دیا کہ اس کی بیٹی کس طرف چل رہی ہے۔ اب جی بعد میں اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ صرف بات کپڑوں کی نہیں تھی، یہ وہ پہلا موقع تھا جب کہ اس کی بیٹی نے اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے کم پاکستانی نظر آنے دو۔ اس کے بعد چیزیں بدلنے لگیں، وہ اردو بولنے سے کترانے لگی۔ جب بھی کبھی سائرہ کسی دکان پر اردو میں بات کرتی تھی تو عائشہ اس چیز میں شرمندگی محسوس کرتی تھی، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی تھی، وہ دوستوں کے سامنے اپنے پاکستانی رشتہ داروں کا ذکر نہیں کیا کرتی تھی۔ اور پھر ایک شام وہ واقعہ ہوا جو کہ آج بھی سائرہ کے دل میں ایک زخم کی طرح محفوظ ہے۔ عائشہ 19 سال کی ہو گئی تھی جبکہ ہم لوگ پاکستانی پاسپورٹ اس کو رینیو کروانے کے لیے اپنے فارم فل اپ کر رہے تھے۔ اب جی سائرہ نے عائشہ کے سامنے نا کچھ کاغذات رکھ دیے اور اسے کہا کہ انہیں فل اپ کر دو۔ پھر جی عائشہ نے بالکل سادے سے لہجے میں کہا کہ میں پاکستانی پاسپورٹ نہیں بنواؤں گی۔ اب جی سائرہ نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس بات پہ نا عائشہ نے اپنے کندھے اچکائے۔ عائشہ نے کہا کہ کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پاکستان نہیں جانا ہے، اور ویسے بھی میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں، مجھے آپ پاکستان کی نیشنلٹی کیوں دلوا رہی ہیں؟ اب جی اس پہ سائرہ نے کہا کہ یہ تمہاری شناخت ہے، ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں تو اس لیے تم بھی پاکستانی ہو۔ مگر جی عائشہ نے آگے سے بحث لگا لی، اس نے اپنی ماں کو برملا طور پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں برٹش ہوں، میں یہیں پہ پیدا ہوئی ہوں، یہیں پہ پلی بڑھی ہوں، یہی میرا ملک ہے۔ آگے سے مزید عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ماما یہ میری شناخت نہیں ہے، پاکستان میری شناخت نہیں ہے، میری شناخت برٹش نیشنلٹی ہے۔ اس بات میں نا سارے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں ماں اور باپ نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو ہی کھو دیا ہے؟ اب جی سائرہ نے نا بات سنبھالنے کی کوشش کی، اس نے آہستہ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے ماں باپ پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی پاکستانی ہو، تم اپنی شناخت سے، اپنی روٹ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتی ہو۔ اور جی عائشہ نے آگے سے فوری طور پہ جواب دیا کہ نہیں ماما، آپ اور بابا پاکستانی ہیں، میں پاکستانی نہیں ہوں۔ ان شارٹ کہ عائشہ نے پاکستانی پاسپورٹ بنوانے سے، پاکستان کی نیشنلٹی لینے سے، حتیٰ کہ پاکستان جانے تک سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس رات نا سائرہ اور عمران دونوں نے ایک دوسرے سے بڑی ہی کم بات کی اور ایک دوسرے کی نظروں سے وہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، اور ساری رات وہ دونوں ماں باپ سو نہیں پائے۔ لیکن بات ابھی صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل زخم ابھی باقی تھا۔ چند ماہ کے بعد عمران کے بڑے بھائی کا فون آیا کہ ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب جی سائرہ کے سسر شدید بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے اور ان لوگوں کو پاکستان ایمرجنسی میں جانا تھا۔ اب جی سائرہ جو تھی نا یہ سب کچھ سن کر عائشہ کے کمرے میں گئی اور اس کو یہ خبر سنائی کہ ہمیں اچانک سے جو ہے نا وہ پاکستان جانا ہوگا کیونکہ تمہارے دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے پہلے سنتی رہی اور پھر اس نے وہی بات کہی جو کہ آج تک سائرہ کے کانوں میں گونجتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اب جی سائرہ نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو کوئی شوق لگا ہے کہ اپنے دادا کی طبیعت خراب سن کے نا یہ کسی صدمے میں چلی گئی ہے۔ اب اس نے نا دوبارہ پوچھا تو اس نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتی، میں کسی دادا بادا کو نہیں جانتی ہوں، میں کبھی وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہتی ہوں، نہ میں وہاں کے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہوں اور نہ میں وہاں جا کے کوئی دوستیاں بڑھانا چاہتی ہوں۔ اب جی سائرہ نے پہلی بار یہ چیز محسوس کی کہ اس کی بیٹی صرف پاکستان سے دور نہیں جا رہی تھی،
وہ اس پوری کہانی سے دور جا رہی تھی جہاں پہ کہ اس کی جڑیں محفوظ تھیں۔ اس رات سائرہ سو نہیں سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ کیا ہم نے اسے بہت زیادہ آزادی دی یا بہت کم آزادی دی؟ کیا ہم نے اسے اپنی ثقافت سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہم نے اسے اپنی روایات نہیں سکھائیں؟ یا ہم نے اسے اس کے بوجھ تلے دبا دیا ہے؟ اور سب سے خطرناک سوال کہ کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میری بیٹی اپنی جڑوں سے بالکل طور پر کٹ جائے گی، وہاں کو پاکستان کو بالکل بھول جائے گی؟ اور سب سے جو الارمنگ سچویشن تھی نا سائرہ کے لیے وہ یہ تھی کہ اس نے پاکستانی ہونے سے تو انکار کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی مسلمان ہونے سے بھی انکار کر دے۔ بہرحال جی بہت ہی زیادہ پریشان کن سچویشن تھی، کیونکہ ایک طرف تو ان لوگوں کو ایمرجنسی میں پاکستان جانا تھا، اس کے سسر کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اور دوسری طرف ان کی بیٹی ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہی تھی کہ وہ پاکستان نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اب جی کر آ کے کیا ہوا کہ بھی سائرہ انہی سوچوں میں، انہی پرابلمز میں گھری ہوئی نا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنی قسم دے دی۔ آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں لیکن ایموشنلی تو بچے جو ہے نا وہ والدین کی بات اور خاص طور پہ ماں کی بات اس وجہ سے مان لیتے ہیں کہ وہ ماں ہوتی ہے۔ اب جی ماں کے اس طرح سمجھانے بجھانے پہ نا کہ تم صرف میری خاطر جو ہے نا 2 ہفتے کے لیے پاکستان چلی جاؤ، ہمیں وہاں پہ بڑی ہی ایمرجنسی میں جانا ہے، اس کے بعد تمہیں کبھی پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب ایک طرف تو سائرہ کے اوپر نا اپنے شوہر کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر پائی، اور دوسری طرف بیٹی جو تھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے یا وہ پاکستانی ہے۔ بہرحال جی اب اس نے نیشنلٹی تو نہیں لی، پاکستانی پاسپورٹ نہیں بنوایا، لیکن صرف پاکستان جانے کا نا اس نے اپنا ایک ویزا لے لیا، اور 2 ہفتے کے لیے نا عائشہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان چلی گئی، صرف اور صرف اس شرط پر کہ وہ 2 ہفتے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ برطانیہ واپس آ جائے گی، اور وہاں پہ پاکستان جا کے عائشہ کے اوپر کوئی زور زبردستی یا کوئی بھی اس طرح کی بات امپوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ اس کی وہاں پہ زبردستی شادی کروانے کی یہ لوگ کوشش کریں۔ اب جی یہ جو 2 ہفتے تھے نا یہ سائرہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہی عائشہ کے چہرے پہ وہی تاثرات آ گئے جنہیں جیسے کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے۔ گرمی، شور، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ وہاں پر ایک دوسرے کے قریب کھڑا ہو رہے تھے، ہر چیز جو تھی نا وہ اس دنیا سے مختلف تھی جہاں پر کہ عائشہ پلی بڑھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد دیکھتی رہی، کبھی کھڑکی کے باہر، کبھی لوگوں کو، کبھی سڑکوں کو۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی ملک کو نہیں بلکہ کسی یادداشت کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے کہ وہ سب کچھ پہچانتی ہو اور نہ بھی پہچانتی ہو۔ گھر پہنچنے پر جو پورا خاندان اکٹھا تھا، چچا، پھپھیاں، کزن، بچے، یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے عائشہ کو صرف اور صرف تصویروں میں ہی بڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر کوئی اسے گلے لگانا چاہتا تھا، ہر کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اور عائشہ واضح طور پر ان سب سے گھبرا رہی تھی۔ مگر پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ عائشہ کی سب سے چھوٹی کزن 12 سالہ مریم اس کے پاس آئی اور انگلش میں بولی کہ "آئی ایم یور فالوور آن انسٹاگرام"۔ اب جی یہ سب کچھ سننے کے بعد نا عائشہ ایک دم سے حیران رہ گئی کہ ان لوگوں کو بھی انگلش بولنی آتی ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں بھی انگلش بولنی آتی ہے۔ اس کے بعد یہ پورے کمرے کا ماحول اچانک سے ہلکا پھلکا ہو گیا، سب نے آپس میں نارملی ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ عائشہ پہلی بار ہنسی، اصلی ہنسی۔ اس کے بعد جی اب اس کے دادا جو تھے وہ اپنے کمرے میں تھے، بیماری نے انہیں کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن ان کی آنکھیں ابھی بھی ویسی ہی تھی، گہری، پرسکون اور زندگی سے بھری ہوئی۔ جب عائشہ اندر کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ عائشہ چند لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر آخرکار ہمت کر کے ان کے پاس جا کر بیٹھ ہی گئی۔ دادا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولے، اور پھر دھیمی سی آواز میں بولے کہ یہ بالکل اپنی دادی جیسی لگتی ہے۔ اب جی اس بات پر نا عائشہ نے اپنی ماں سائرہ کی طرف دیکھا، جیسے کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن چاہ رہی ہو، انگلش میں پوچھنا چاہ رہی ہو کہ دادا نے آخر کیا کہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے خود ہی سمجھ لیا کہ اس کے دادا نے آخر کہا کیا ہے۔ اب جی اس نے آہستہ سے عائشہ نے نا اپنے دادا سے پوچھا کہ واقعی اس بات پہ دادا مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، آنکھیں بھی بالکل ویسی ہی ہیں اور ضد بھی بالکل اسی طرح کی ہے۔ کمرے میں اب ہلکی سی ہنسی پھیل گئی، اور اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ عائشہ اپنے دفاعی حصار میں ذرا سا باہر نکل آئی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ اب جی کچھ دن وہاں پہ گزرے تو 3-4 دن روز کے بعد نا وہاں پہ فیملی البمز جو تھی نا وہ کھولی گئی، کیونکہ سب لوگ جو تھے وہ عائشہ کو دیکھ کے بڑے ایکسائٹڈ تھے، اور اس کے ساتھ اپنی فیملی کی ہر چیز وہ لوگ شیئر کر رہے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان میں جتنی زیادہ اپنائیت ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ عائشہ اپنے گھر گئی تھی تو وہاں پہ ان لوگوں نے ہر بندے نے چاچا
कज़न्स ने, फूफियों ने, हर किसी ने ना आयशा का बड़ा ही वार्मली वेलकम किया था। और आयशा चंद ही दिनों में उन लोगों के साथ बड़ी घुल मिल गई थी। उसको लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ पर पहली मर्तबा आई है। अब जी फैमिली एल्बम्स निकाली गई, उसमें सबकी पुरानी तस्वीरें जो थी वो आयशा ने देखी, अपने वालदैन की पुरानी तस्वीरें देखी, अपनी दादा दादी की पुरानी तस्वीरें देखी, और वो वाकई में देखकर हैरान रह गई कि वो देखने में अपनी दादी के जैसी ही लगती थी। आयशा पहले तो सिर्फ तजस्सुस से तस्वीरें देख रही थी, फिर अचानक वो रुक गई। एक तस्वीर उसके हाथ में जैसे जम ही गई हो। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। तस्वीरों में से एक नौजवान लड़की खड़ी थी, शायद 18 या 19 साल उसकी उम्र हो। सादा लिबास था, खुले बाल थे, चेहरे पर अजीब सा एतमाद था। आयशा ने वो तस्वीर अपने चेहरे के जब करीब की और फिर दोबारा देखा, फिर उसने अपनी माँ सायरा की तरफ देखा और ये पूछा कि ये कौन है। अब जी उसने वो तस्वीर ली और उसका दिल धक से रह गया और उसने कहा कि ये तुम्हारी दादी है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर को घूरती रही। उसके बाद जी वो जो तस्वीर में लड़की मौजूद थी ना, वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती थी। वो तकरीबन उस जैसी ही लगती थी। एक ही नाक, एक ही पेशानी, एक ही आंखें, जैसे वक़्त ने कई एक सालों का सफ़र सिर्फ चंद लम्हों में तय कर लिया हो। अब जी कोई तकरीबन चंद दिनों के बाद आयशा के दादा की डेथ हो गई और उसने अपनी आंखों में ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्स को इस दुनिया से जाते हुए देखा था। इतनी करीबी मौत उसने होते हुए देखी थी, ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। चंद ही दिनों में वो इन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। इतना अपनी उसको अपनायत सी महसूस होनी शुरू हो गई थी कि हमें मतलब उसकी माँ को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो अपने दादा की वफ़ात पर आंसू भी बहाएगी। मगर ये देख कर वो हैरान रह गई कि वो अपने दादा की वफ़ात के ऊपर आंसू बहा रही थी और चुपचाप सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अब जी यूके दोबारा वापस आने से पहले ना, एक रात पहले आयशा छत पर बैठी हुई थी। अब उसकी माँ सायरा भी उसके पास जाकर बैठ गई। काफ़ी देर दोनों खामोश रहे और फिर अचानक से आयशा ने अपनी माँ से पूछा कि आपको कभी ये लगता है कि आपका ताल्लुक कहीं से नहीं रहा है? इस सवाल के ऊपर ना सायरा चौंक गई। दोनों माँ बेटी अब आसमान की तरफ देख रही थी और उसने सायरा ने उसे आहिस्ता से ये कहा कि हर वक्त ये लगता है। पहली मर्तबा अब जी आयशा ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा और उसने सायरा ने आगे से कहा कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं बरतानिया जाने के ख्वाब देखती थी, और फिर जब मैं इंग्लैंड चली गई तो वहाँ पर जाकर मुझे पाकिस्तान याद आने लगा। बाज़ लोगों की किस्मत में एक घर होता ही नहीं है, दो घर होते हैं। आयशा खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली कि मैं हमेशा समझती थी कि मुझे एक का इंतखाब करना होगा, इसलिए मैंने अपने आप को ब्रिटिश होने का इंतखाब किया था। अब जी उसकी माँ ने आगे से सर हिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें इंतखाब नहीं करना होगा। तुम दोनों हो, तुम अपनी दोनों चीज़ों से कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकती हो। तुम पाकिस्तानी भी हो और तुम इंग्लैंड में भी यानी कि ब्रिटिश भी हो। तुम्हें इन दोनों आइडेंटिटीज़ को साथ लेकर चलने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। अब जी बरतानिया वापस आने के बाद ना सब कुछ फ़ौरन से तब्दील होना शुरू नहीं हुआ था। असल ज़िंदगी में चीज़ें फ़िल्मों की तरह नहीं चलती हैं, इसको वक्त लगता है। लोग एक सफ़र से वापस आकर अचानक नए इंसान नहीं बन जाते, लेकिन कुछ बदल गया था। आयशा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ना तब्दीलियां आनी शुरू हो गई थीं। आयशा ने फौरी तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अभी दरख्वास्त नहीं दी थी, लेकिन उसने इस मौजू पे बहस करना भी छोड़ दी थी कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेगी या नहीं लेगी। इसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता उर्दू बोलने की भी कोशिश शुरू कर दी थी। चाहे वो गलतियों से भरपूर होती थी, लेकिन वो उर्दू बोला करती थी। थोड़ी बहुत झिझकते हुए लेकिन कोशिश कर रही थी कि उसको उर्दू बोलनी आ जाए। महीने 2 महीने के बाद अपनी कज़न्स के साथ भी वो फ़ोन के ऊपर हेलो हाय कर लिया करती थी और ईद त्यौहार के ऊपर वो पाकिस्तानी शलवार कमीज़ भी पहनना पसंद करने लगी थी। उसने अपनी दादी की तस्वीर फ्रेम करवा के अपने डेस्क पर रख ली थी और उसने अपने ख़ानदान का एक शजर नस्ब तैयार करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो अपनी माँ के पास आई और बोली, मामा मुझे नानी की बिरयानी बनाना सिखाएं। ये सब सुन के ना सायरा एकदम से हैरान रह गई कि आखिर इसको पाकिस्तानी खानों में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। अब जी इस बात को हुए हुए ना कोई 1 साल का अरसा गुजर चुका था। 1 साल के बाद उसने अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन दी और मौजू था ब्रिटिश होना और पाकिस्तानी होना एक दूसरे की ज़िद नहीं है। सायरा और इमरान आखिरी कितार में बैठे हुए थे, जबकि आयशा स्टेज पर खड़ी थी, पुरएतमाद, मजबूत, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। और उसने एक जुमला कहा जो कि आज तक सायरा के दिल में महफूज है। आयशा ने यह कहा कि मैं बरसों ये साबित करने की कोशिश करती रही कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। फिर जी मैंने समझा कि मेरी पूरी तवानाई एक ऐसी चीज़ से भागने में सर्फ हो रही है जो कि मेरे अंदर पहले से मौजूद थी। वो चीज़ जो कि मेरे अंदर पहले से मौजूद थी, मैं उसको अपने अंदर से निकाल के कैसे बाहर फेंक सकती थी। अब मैं खुद को सिर्फ ब्रिटिश या सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कहती, मैं दोनों हूँ और यही मेरी ताकत है।
لوگوں نے تالیاں بجائیں لیکن سائرہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی کیونکہ وہ تو صرف اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، وہ بچی جس کے لیے انہوں نے ایک سمندر پار کیا، وہ نوجوان عورت جو اپنی شناخت خود بنا رہی تھی، اور اچانک سے اسے یہ احساس ہوا کہ وراثت کا مطلب کسی کو اپنے جیسا بنانا نہیں ہوتا، وراثت کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ایک چراغ تھما دیں، اس کے بعد وہ اسے جہاں چاہے لے جائے، اپنے راستے سے، اپنی روشنی کے ساتھ۔ کیا آپ کے خیال میں سائرہ اور عمران کا اٹھایا ہوا قدم بالکل ٹھیک تھا؟ انہوں نے اپنی بچی کو ایک سپیس دی، اپنی بیٹی کو سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا، اور خاص طور پہ ان کا جو پاکستان کا ٹرپ تھا اس نے عائشہ کی سوچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اس کو یہ احساس دلایا کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ کیا بچوں کو اتنا وقت دینا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے طریقے سے خود اپنی چیزوں کو آگے لے کر چلیں اور اس چیز کو دل سے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں کہ آخر وہ ہے کیا، وہ پاکستانی ہیں، وہ برٹش ہیں، وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو آیا اس وجہ سے مسلمان ہیں، یا کہ واقعی میں ان کو اسلام جو ہے دین حق کے طور پر سمجھنے کی آزادی دینی چاہیے، یا کہ وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ امپوز کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم ہیں وہی تمہیں بھی ہونا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں وہی تمہیں بھی کرنا چاہیے، جیسے ہم پڑھے تھے ویسے ہی تمہیں پڑھائیں گے، یہ فارمولہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو دین حق پر قائم رہنے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔